www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بزرگوں، آپ کو اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان، ایک علم. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا ہے، ایمان کی نعمت. ایک ایمان کی نعمت، یہ سب سے بڑی چیز ہے، عالم کی بقا کا ذریعہ ہے ایمان. ایک ایمان والا بھی اگر رہے گا اللہ اللہ کرتا ہوا تو عالم باقی رہے گا، اور ایک بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اس عالم کو اٹھا لیں گے. کہ اتنی تاثیر اس کے اندر ہے، اتنی طاقت ہے ایمان میں. یہ عالم کا بقا ہے، اللہ سے ایک صلہ ہے ایمان باللہ والیوم الآخر. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک صلہ، ایک تعلق ہے ایمان. اسی کی دعوت ہوتی ہے انبیاء کرام میں کہ وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو مانے، اللہ کی باتوں کو مانے، اور جو خبریں اللہ نے دی ہے اس کی تصدیق کریں. ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر دنیا سے آدمی جائے گا تو پتہ نہیں کتنی نوازش اللہ کی اس کے لیے ہوگی. یہ بڑی نعمت ہے ایمان. دوسری بڑی نعمت جو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے وہ علم ہے، کیونکہ جہالت کے ساتھ اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. جاہل ہے آدمی تو جہالت سے وہ اللہ کا کیا حق ادا کرے گا؟ جہالت کا انجام جہنم ہے. سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود. کہ جہالت کا کیا انجام ہے؟ کہ جہالت کا انجام جہنم ہے. جاہلیت کی موت سخت موت ہے، جاہلیت کی موت سخت موت. تو جہالت کے ساتھ کوئی حق ادا ہوتا نہیں، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے مخلوق کا، نہ اپنی ذات کا. وہ جاہل ہے. تو جاہل تو ایسا ہوتا ہے جیسا اندھا ہوتا ہے. عاما اور بصیر. تو عاما کہ عامان اندھا یعنی جاہل، اور بصیر دیکھنے والا بینا یعنی وہ عالم. یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ تو جہالت کے ساتھ کوئی حق ادا ہوتا نہیں. اچھا، دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کیوں رچائی گئی؟ کہ دنیا رچائی گئی ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے. اس حقوق کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم نازل کیے ہیں. انبیاء کرام پر کتابیں، صحیفے اور وحی الہی. یہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے نبیوں پر. اس علم کی غایت یہی ہے. یہ علم کیوں آیا ہے؟ دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں آیا.
کہ پانی کی یہ خاصیت ہے اور لوہے کی یہ خاصیت ہے اور بجلی کی یہ خاصیت ہے، اس کا یہ کوئی نہیں، یہ مادیت ہے۔ اس میں تو خالص اس علم کے اندر حقوق کی معرفت ہے، اللہ کا کیا حق ہے سب سے پہلے، کہ اللہ کا کیا حق، اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، توحید۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے اتارا ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، اور آخرت کو دار الوجود بنایا کہ جو حق ادا کر کے یہاں سے جائے گا اسے ملے گا اس کا اجر، نہیں تو اس کے لیے وزر اور وبال ہے حقوق کی پائمالی کی وجہ سے، اس کی دنیا اس کے لیے وزر اور وبال ہے۔ یہ اصلی غایت ہے تاکہ ہر بندہ حق سے آگاہ رہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اس لیے اس علم کو شرف ہے، علم دین، اس کو بہت بڑا شرف دیا گیا ہے اس علم کو، کیونکہ علم تو اصل میں اللہ کی صفت ہے، لامحدود صفت ہے علم اور قدرت، یہ دو بڑی صفتیں ہیں اللہ کی، ایک علم ایک قدرت۔ علم سے اللہ ہر چیز پر محیط ہے اور قدرت سے بھی ہر چیز پر محیط ہے، ان اللہ علیم قدیر، اپنی قدرت سے محیط ہونے کی وجہ ہر چیز میں اللہ تصرف کرتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کوئی پتا کس درخت سے کب گرتا ہے، کس وقت گرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے اگتا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں، علم محیط کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ہے علم، اس کا عکس ہے، یہ بندوں کو دیا ہے، اس لیے عالم کی فضیلت ہے، اور علم کا سیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا سیکھنا عبادت، اس کا سکھانا عبادت، اس کا پھیلانا عبادت۔ اور اس علم میں بھی ایسی ہی طاقت ہے جیسے ایمان میں طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت کہ زمین کا وقت کہ دنیا کا بقا ایمان کی وجہ سے اتنی طاقت ہے، علم میں بھی بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑا نور رکھا ہے اس کے اندر۔ یہ دونوں نورانی چیزیں ہیں، ایمان بھی اور علم بھی، اس لیے ان کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایمان فرض ہے، کفر حرام ہے، علم فرض ہے، جہالت حرام ہے، جاہل نہ رہے کوئی۔ اور پھر جو یہ خدمت کرے تو ایمان والے کی بڑی قیمت اللہ کے ہاں، ایسے علم والے کی یہ بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں علماء پیدا کرے گا کہ جو دین کو زندہ کرے۔ حدیثوں میں ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس دین کو دنیا میں زندہ کریں گے، اور جتنی باطل چیزیں اندر داخل کی ہے اس کو صاف کریں گے۔ اس لیے اس امت میں علماء کا وجود یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جیسے قرآن کریم معجزہ ہے، اس کے سمجھنے والے، اس کے حاملین، اس کے مصداق کو جاننے والے لوگ اللہ پیدا کرے گا، علماء، وہ خدمت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں۔ جیسے جاہلیت کو آپ نے صاف کر دیا ساری چیزیں، ایسے یہ بھی کریں گے
کہ جتنی جاہلیت زمانے کے گزرنے کی وجہ جائے گی کہ اسے وہ صاف کریں گے، ان کی باطل تعویلوں کو رد کریں گے. یہ کریں گے اللہ، امت میں علماء پیدا کریں گے، وہ بڑے بڑے کام کریں گے. جس زمانے میں جس موضوع کے لیے حاجت ہوگی اس موضوع پر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کریں گے کہ اب یہ مسئلہ سدھارنا ہے تو کبھی معاشرت سدھاریں گے اور کبھی سیاست سدھاریں گے. کچھ ہماری تاریخ ہے پوری، علماء نے خدمت کی ہے. تو علم بڑی چیز ہے. علم حیات کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زمین کے لیے پانی ضروری ہے. اگر زمین کو پانی نہ ملے تو زمین کچھ نہیں ہے. ایسے حیات کو علم نہ ملے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے علم کی ایسی مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علم و ہدایت دے گا اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے برسنے والا پانی. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. برسنے والا پانی، جو پانی برسنے والا ہوتا ہے آسمان سے وہ زمین اور زمین والوں کی حیات کا ذریعہ ہے. اگر یہ پانی نہ ہو تو زمین والے مر جائیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہر چیز کی حیات کا تعلق پانی سے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ہر طبقے کی نجات کا ذریعہ یہ علم ہے. انسانوں کے طبقے ہوتے ہیں نا، جیسے زمین کے خطے ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتا ہے، یا زعفران پیدا ہوتا ہے، یا جو پیدا ہوتا ہے، یا پھل پیدا ہوتے ہیں. ایسے انسانی طبقے، تو ہر طبقے کی نجات کے علم سے ہے. تاجروں کی نجات تجارت کے علم سے ہے کہ ان کو تجارت کا دینی علم ان کے پاس ہونا چاہیے. زمینداروں کے لیے کہ زمینداری کا دینی علم ان کے پاس ہونا چاہیے، یہ ان کی نجات کا ذریعہ ہے. حاکموں کے پاس حکومت کا دینی علم ہونے چاہیے، یہ ان کی نجات کا ذریعہ ہے، اس کی کامیابی کا ذریعہ. یہ چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ لے کر کے نبی کو بھیجتے ہیں تو وہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ لو یہ لو یہ لو، تمہاری کامیابی کے لیے لائے ہیں. باقی تم سے کچھ لینا نہیں، ہم کو تم سے کچھ نہیں لینا. ہر نبی یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک چیز دینی ہے کہ ہماری دی ہوئی چیز کو قبول کرو. پھر جو نبی کی دی ہوئی چیز کو قبول کرے گا یقین کے ساتھ اور عمل کے ساتھ وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں قبول کرے گا تو وہ اپنی ساری دنیا کے ساتھ نامراد ہوگا. ایسے بادشاہ بھی نامراد ہوئے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، نمرود اور یہ سب پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، لیکن یہ بات قبول نہیں ہوئی تو پوری دنیا کی حکومت کے ساتھ نامراد ہوئے. ایسے ہر مادی طاقت اس کے مقابلے میں جو ہے نامراد ہے. علم کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں نامراد ہے. یہ دعوت ہے نبیوں کی کہ ایمان قبول کرو اور جو علم ہم دیں اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. یا پھر کہ غریب ہو کے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بیمار ہو کے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، ہر حال میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو کسی حال میں کوئی کامیابی نہیں ہے. ہاں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا ہے. علم کو دعوت سے جوڑا گیا، جیسے پانی کو پائپ لائن سے جوڑتے ہیں تو پانی کی رسائی دور دور تک جاتی ہے. پائپ لائن لگا رکھی ہے. بجلی کی لائنیں ہوتی ہیں تو دور دور تک بجلی جاتی ہے مرکز سے، بجلی کے مرکز سے، پانی کے مرکز سے پانی دور دور جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے لیے کہ اپنے علم کو دعوت سے جوڑا. جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا جوڑ اپنی دعوت سے لگایا. توحید کا علم آپ پر نازل ہوا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ آخِرِهِ. علم توحید دے رہے ہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
علم توحید. تو علم توحید دے کر کے تو آپ نے اس توحید کے علم کو دعوت سے جوڑا اور دعوت کو اپنے اخلاق سے جوڑا. جی ہاں، اپنی محنت سے جوڑا. ہاں، اور پھر یہ دعوت چلائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہاں، ہر جگہ جہاں آپ کا جانا ہوتا تھا، جہاں آپ کا پہنچنا ہوتا تھا، جہاں آپ پہنچ سکتے تھے، وہاں پہنچ کر کے یہ دعوت، کیونکہ یہ آپ پر اتری ہے اور اس کے لیے اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. تو اس علم کو دعوت سے جوڑا گیا اور دعوت کو اخلاق سے جوڑا گیا. ہاں، یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے یعنی صبر سے دی ہے. بڑی صفت اخلاق میں صفت صبر ہے، صبر کے ساتھ، کیونکہ اس دعوت میں مختلف حالات آتے ہیں. یہ دعوت لوگوں پر بھاری پڑتی ہے، باطل بانوں پر خاص طور سے ان کو یہ بھاری پڑتی ہے. تو وہ مقابلہ کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں نبی کے ساتھ، یعنی چپکے سازشیں کرتے ہیں. اس لیے نبی بہت حالات میں ہوتا ہے. ہاں، اس لیے دعوت والی زندگی حالات والی زندگی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں وجیت فی اللہ ما اوذی احد مثلی، کہ مجھے ایسی ایذا ہوئی ہے کہ ایسی ایذا کسی کو نہیں ہوئی، اور مجھے ایسا ڈرایا گیا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ڈرایا گیا. تو ان سب کے مقابلے میں نبی کیا کرتے ہیں؟ کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہیں؟ یہ نا، انتقامی کارروائی نہیں کرتے. تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے اخلاق کا اظہار کرتے ہیں، صبر و ثبات سے رہتے ہیں. ورنہ یہ کھل کر کے بھی مخالفت کرتے ہیں اور چپ کے بھی کرتے ہیں. جو چپ کی مخالفت ہوتی ہے وہ مکر کہلاتی ہے. تو آپ کے ساتھ مکر بھی کیا گیا چپ کے وہی جم گرو کے بکل دین کفر لیثبتوا کا اخرجوا کا یقتلوا کا. آپ کے ساتھ مکر کیا گیا ہے، یعنی سازشیں کی گئی ہیں. آج کی زبان میں سازش، اور سازش میں 3 چیزیں تھیں. یا تو اس کو یہاں سے نکالو. ہر اقتدار ہر زمانے میں یہ تینوں چیزیں اختیار کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کو اپنے اقتدار سے باہر نکال لیں کہ یہاں نہیں رہ سکتے، جاؤ باہر، یا انہیں قتل کر دیں، یا برسوں انہیں بند کریں، برسوں میں بند کریں. یہ ہر زمانہ. مکہ کے مشرکین نے بھی یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے سوچی تھی. ہر بات اقتدار یہ کرتا ہے ہر زمانے میں. یہ ان کے کردار ہیں غیر فانی، یہ چلتے رہتے ہیں. ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر قائم ہے صبر کے ساتھ، اور اللہ آپ کو قائم رکھتے ہیں کہ آپ صبر کریں. آپ سے پہلے نبیوں نے بھی صبر کیا ہے. یہ کہہ کے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ بھی صبر کریں. کیوں کہ آپ سے پہلے لوگوں نے بھی صبر کیا ہے. تو جب اپنی دعوت کو اور اپنے علم کو جب اپنی دعوت کے ساتھ جوڑا گیا تو پہلا دور یہ آیا تھا مخالفت کا. پھر جس میں جتنی طاقت تھی اتنی وہ مخالفت کرتا تھا.
پوری. اور نبی اپنی طاقت سے اپنی بات پر قائم رہتے تھے. پھر لالچ بھی دی گئی آپ کو، لالچ کہ آپ کو یہ چیزیں دیں، آپ اسے چھوڑیں. کیسے آپ حضرات جانتے ہیں، تو وہ بھی قبول نہیں. اس کے مقابلے میں بھی صبر کیا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. حاکم کی حکومت مجھے نہیں چاہیے، تاجر کی تجارت مجھے نہیں چاہیے، مالدار کی مالداری مجھے نہیں چاہیے. میرے پاس تو یہ کام ہے. اس طرح صبر و ثبات کے ساتھ ایک دور ہوتا ہے، پھر وہ دور دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. یہ دور صحابہ پر بھی آیا، کیونکہ صحابہ آپ کے ساتھ اس دعوت میں منسلک ہو گئے ہیں. جو دین آپ سے سیکھا اس دین کی دعوت انہوں نے بھی اس سے جوڑی. جو حکم آیا اس حکم کو سیکھا، اس حکم پر عمل کیا اور اس کی دعوت دی. ہر حکم، جو حکم منفی تھا یا امتناعی تھا کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے، نہ کرنے کے بھی حکم آتے ہیں، کرنے کے بھی حکم آتے ہیں. امتثالی اور امتناعی جس کو کہتے ہیں، دونوں قسم کے حکموں کو دعوت سے جوڑا گیا تھا، تاکہ پوری بات پورے لوگوں کے سامنے آ جائے. اور اس کے لیے صبر اور اخلاص اور اخلاق کا اظہار کیا گیا. اور یہ محنت کی بھی آپ نے اور کرائی بھی. جب افراد آپ کے پاس تھے تو آپ افراد کو بھیجتے تھے کہ یہ بات لے کر کے جاؤ. مصعب بن عمیر کو مدینے بھیجا، یہ لے کر جاؤ. تو 1 سال میں رہے. وہ 1 سال میں انہوں نے وہاں یہ کام کیا کہ لوگوں کو دعوت دی بے کسی میں. کیوں کہ وہاں کوئی مرکز تو تھا نہیں، کوئی مسجد تو تھی نہیں، کوئی مصلی تو تھا نہیں. وہاں جیسے ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو مصلی ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، مرکز ہوتے ہیں. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بے کسی میں. وہ غریب آدمی ہے. مصعب بن عمیر آپ جانتے ہیں، ساری عمر ان کو کفن بھی نہیں ملا. آخر میں یہ قربانی والا آدمی، اسی کو چھانٹ کے بھیجا تھا. تو انہوں نے جا کے وہاں کام کیا. ایک کھجوروں کا ایک کھیت تھا اسد بن زرارہ کا، اس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا. اس جگہ مسجد نبی کے سامنے ہے. تو وہاں رہتے تھے. جو لوگ ایمان لائے تھے شروع ہوئے، ان کو لے گئے تھے، وہ ساتھ دیتے تھے. کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کے زور سے قرآن شریف پڑھتے تھے. تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. جمع ہو جاتے تھے تو ان کو دعوت دیتے تھے. یہ تھا. چنانچہ ان کی دعوت پر تقریباً پورا مدینہ مسلمان ہو گیا، بجز چند لوگوں کے. اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہو گیا، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم بھی دی. جو احکام نازل ہوئے تھے اس کی تعلیم دے کر آئے. ان کو قرآن پڑھایا، قرآن کے احکام بتائے، جمعہ کی نماز قائم کرائی. 1 سال میں یہ پورا ماحول بدل گیا. پھر دوسرے حضرات کا پہنچنا ہوا، پھر ہجرت کا حکم حضور کو ہوا، پھر آخری ہی. تو یہ تھا کہ جو علوم نازل ہوتے تھے اس علوم کو دعوت سے منسلک کیا جاتا تھا. وہ دعوت اخلاق سے، اخلاص سے، صبر سے دی جاتی تھی. کسی سے کوئی مزاحمت نہیں ہے. مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک ہے. مصعب بن عمیر ہی کہتے تھے پسند آ گئے تو لے لینا، نہ پسند آ گئے تو چھوڑ دینا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو انصاف کی بات ہے، بھائی میری سن لو،
اگر پسند آئے تو قبول کرنا، تو چھوڑ دینا۔ دعوت ہے کہ یہ قربانی کے ساتھ تواضع کے ساتھ ہوتی ہے یہ۔ تو بیٹھ کے سنتے تھے، وہ جب سنتے تھے تو ان پر اثر ہوتا تھا، کیونکہ ایک بات قربانی سے کہی جاتی ہے، صبر سے کہی جاتی ہے اور اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تو وہ کیسے اثر نہیں کرے گی؟ اصل تائید تو دعوت کے ساتھ اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی کوئی غلط نہیں ہے، تو وہ مان لیتے تھے۔ تو اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام چمکا، پھر ان کو پھر واپس آ گئے وہ۔ تو یہ ترتیب تھی، افراد بھیجے جاتے تھے، جب تک افراد کا دور رہا، ہر خاندان کا، ہر قوم کا کوئی فرد اسلام لایا ہے تو آپ اس کو ہدایت دے کر کے بھیجتے تھے کہ جاؤ اپنے قوم کو سمجھاؤ اور ان کو اس کے لیے تیار کرو۔ تو جا کر اپنے قوم کو تیار کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا قوم پوری مخالف ہو جاتی تھی، کوئی ماننے کو تیار نہیں، پریشان کر دے، تو وہ واپس نہیں آتا تھا، وہ رہتا تھا صبر کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ قوم ماننے پر تیار ہو جاتی تھی۔ ایک ایک فرد اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ حق جو ہوتا ہے وہ دیر طلب ہوتا ہے، دیر طلب کا مطلب یہ ہے کہ دیر سے اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ جیسے درخت آپ لگاؤ زمین میں تو دیر سے پھل آئے گا، لیکن جب پھلدار ہو گیا تو بھائی ہو گیا، اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر سال اپنا پھل دے گا۔ اور باطل کے باطل جلدی پھیلتا ہے، جیسے دھواں اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے، لیکن باطل پھر زائل بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی وجود نہیں۔ ایسے اس لیے حق کی طرف محنت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کی محنت کرو اور صبر کرو، کیوں کہ یہ حق جو ہے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑے گا، پھر نکلے گا نہیں یہ، چاہے جتنے ان کو تکلیف دے۔ جیسے صحابہ کے قصے سنتے ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف دی تاکہ وہ اسلام چھوڑے، اور کہ نہ، یہ اندر اتر گیا، جیسے درخت کی جڑ لگ گئی اندر، اب ہوا کے جھونکے اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کہ محنت کے بعد یہ اندر اتر جاتا ہے، پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے اندر سے، جیسے درخت کی جڑ لم گئی، بس ابھی ہرا بھی رہے گا، پھل بھی دے گا، سایہ بھی دے گا، جو اس کے منافع ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ ایسے آدمی میں کہ دعوت نے اندر سے اثر کیا، اس کے دل میں اتر گئی، اب جو صلاحیت ہے اس کے اندر ہے وہ ظاہر ہوگی، حق کے لیے حمایت کرے گا، حق کی مدد کرے گا، جان مال لگاوے گا، جیسے وہ درخت اپنی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، سایہ بھی دے گا، پھل بھی دے گا، ایسے ہی ہے۔ اس لیے علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑے گئے، احکام کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا۔ نماز آئی تو نماز کی دعوت، زکوٰۃ آئی تو زکوٰۃ کی دعوت، روزے اور حج آئے تو اس کی دعوت، حج کی دعوت دی آپ نے کہ ہمارے ساتھ حج کرو، تو بڑی تعداد نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ کیوں کہ حج کی دعوت، حج کی تعلیم دینی ہے لوگوں کو، تو اس لیے دعوت کے ذریعے سے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کو قبول کریں، جب قبول کر کے آئیں گے تو وہ علم لیں گے، وہ پہلے سے ان کو قبول نہیں ہے تو وہ علم کیسے لیں گے؟ تو دعوت کی محنت کے ذریعے سے علوم کو عام کرنے کے لیے لوگوں میں ایک رغبت پیدا کرائی جاتی ہے، اپنے اخلاق سے بھی اور فضائل سے بھی۔ یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہے، ایک نبی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، اس سے ان کو محبت ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے۔ جیسے حضور کے بارے میں شروع سے لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ محمد امین ہے، محمد صادق ہے، محمد صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یہ آپ کی صفات سے اخلاقی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر علم نازل کیا تو فضائل کا علم پہلے اترا، جنت، جہنم، حساب، کتاب،
یہ سناتے تھے کہ میں اس کو قبول کرو گے تو اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، نہیں قبول ہوگا تو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ترغیب اور ترغیب کا علم، کیونکہ نبی کا اسلوب جو ہوتا ہے وہ مبشر اور منذر بنا کر اللہ ان کو بھیجتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ نبی کیسے بھیجے جاتے ہیں؟ کہ بشارت دینے والے کہ تم یہ کام کرو، پھر کہ اللہ آپ کو یہ دیں گے۔ کیونکہ ساری زندگی نبی کی دیکھی ہے کہ اس کی بات تو سچی سچی ہے، ہاں، تو وہ اس بشارت پر آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی سزا سنائی تو اسے ڈر گیا، ہاں، تو اپنی دعوت میں یہ علم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بدن کی صحت کے لیے علم طب استعمال ہوتا ہے۔ بدن کی صحت کے لیے کون سا علم استعمال؟ علم طب بدن کی صحت کے لیے، کہ دعوت کا مزاج پیدا کرنے کے لیے، دعوت کی سزا پیدا کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوگا وہ یہ ترغیب ترہیب کا اللہ ان میں اتارتے ہیں۔ علم ترغیب، علم ترہیب، کہ اعمال کی فضیلت، اعمال کا وزر و وبال، یہ تاکہ خوش اللہ کی بات قبول کرے یا ڈر کر کے اللہ کی بات قبول کرے، کہ اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کی بات قبول کی کہ یہ بھی مخلص، اور اللہ کے انعام کے شوق میں اللہ کی بات قبول کی کہ یہ بھی مخلص، کہ دونوں اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ علم ہوتا تھا ترغیب کا، سنایا جاتا تھا اس کو کہ اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، جنت، جہنم، انعامات، دعوت میں۔ اس طرح یہ دعوت چلائی گئی، تو علم بھی عام ہوا دعوت کے ذریعے سے، ہاں، اور تعلقات بھی صحیح ہوئے اخلاق کی وجہ سے۔ تعلقات صحیح ہو، معاشرت اور رہن سہن یہ صحیح ہوا اخلاق کی وجہ سے۔ تو اصل علم جو ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالی سے جوڑنا ہے اس علم کے ذریعے سے، ہاں، تاکہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے والے بنے۔ پھر اللہ جن جن کے حقوق کی تعلیم دے ان کے حقوق ادا کرے، اور اللہ جن جن کاموں سے منع کرے ان سے وہ رک جائے۔ اس لیے یہ علم نازل کیا گیا، چنانچہ یہ علم اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ علم علی وجہ الکمال اتارا گیا، پورا کامل، ہر لائن کا، ایمانیات کا علم کامل، عبادت کا علم کامل، معاشرت اور معاملات، اخلاق، ان سب چیزوں کا علم آپ پر کامل درجے میں اتار دیا گیا۔ اب کسی سے لینے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تورات سے، نہ انجیل سے، نہ کسی سے نہیں۔ جب ان کتابوں سے نہیں لے سکتے تو دوسروں سے کیا لیں گے؟ تو بند کر دیا دروازہ کہ ہمارے پاس علم کامل ہے، آپ کہیں سے نہیں لینا، یہیں سے لینا ہے۔ آپ کو علم کامل دیا گیا اور آپ نے اس کی ترغیب دی کہ سیکھو اس علم کو اور سکھاؤ۔ تو صحابہ اس کو سیکھتے تھے، مسجدوں میں اس کے حلقے لگتے تھے، گھروں میں اس کے حلقے لگتے تھے۔ ہاں، کوئی باقاعدہ علمی مراکز تو تھے نہیں، تو مساجد کو، اپنے گھروں کو، اپنے سفر حضر کو بھی اس کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ سفروں میں بھی اس کو سکھایا جاتا تھا۔ جی ہاں، جہاد کے موقع پر جہاد کیا جاتا تھا، جہاد کا موقع نہیں ہوتا تھا تو علم کے حلقے لگتے تھے، جو جاننے والے ہوتے تھے وہ نہ جاننے والوں کو بتاتے تھے۔ حج کو بھی علم کا ذریعہ بنایا کہ لوگوں کو حج پر بلایا، دور دور سے لوگ آتے تھے حج کے عنوان پر، پھر ان کو علم دیا جاتا تھا بلا بلا کر کے۔ امہات المومنین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المومنین کی اجازت سے حج کرتی تھی،
اور ان کی حج کی غرض یہی ہوتی تھی جو امت آئے گی حج میں ان کو وہ علم دینا ہے جو ہمارے گھروں میں اترا ہے. جی ہاں، چنانچہ ان کی علمی مجلسیں ہوتی تھی اور آنے والے حاجیوں کو وہ علم دیا جاتا تھا. کیونکہ علم کے بغیر جہالت دور نہیں ہوگی، اور جہالت دور نہیں ہوگی تو حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ تو اصل علم اسی لیے وجہ سے ہے کہ جہالت دور ہو جائے اور اس علم کے لوگ لینے والے بنے. حدیثوں میں ہے کہ علماء سے علم لو اس سے پہلے کہ وہ علماء مر جائیں، پھر کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں ہوگا. اور جاہل اپنی جہالت سے فتویٰ دے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں بھی گمراہ کرے گا. اس لیے علم کی تاکید ہوتی تھی کہ اس کو لو. خوب تاکید سے یہ علم ہوا. صحابہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ بھی عالم ہو جاتے تھے. ان کے گھر کی جو خادمہ ہوتی تھی وہ بھی عالمہ ہوتی تھی. خالی ان سے راحت کے یا خدمت کے کام نہیں لیے جاتے تھے غلام سے، خدمت کرے راحت لے، کہ خدمت بھی کرے گا راحت بھی پہنچاوے گا اور اس کو علم بھی دیتے تھے. یہ سیکھ ہے. غلاموں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ علم کو عام کر دیا. عورتوں میں بڑے بڑے علماء آئے کیوں یہ ذمہ داری تھی کہ دعوت دے کر کے دین کے لیے تیار کرو. جب دین کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کو دین دو. تو دعوت کے ذریعے سے ان کو تیار کیا جاتا تھا. دعوت میں ترغیب ہوتی تھی تو ترغیب سے وہ تیار ہوا. اب تیار ہوا تو اب اس کو علم دیا، کیونکہ اگر بغیر رغبت کے اس کو علم دیا تو وہ نہیں لے گا، یا لے گا تو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو اندر سے تو رغبت ہے نہیں. جیسے کوئی بھوکا نہیں ہے، بھرا ہوا ہے پیٹ، اور اس کو کھانا دے تو وہ کھانا اس پر بوجھ ہے کہ میں کیا کروں گا، میں تو کھا چکا ہوں. تو رغبت نہ ہو اور کوئی چیز دے تو نہیں لی جاتی، بوجھ بنتی ہے. تو دین دینے کا یہ طریقہ کیا کہ دعوت کے ذریعے سے ان میں رغبت پیدا کرائی، شوق پیدا کرایا، اور پھر اللہ کا دین دیا، اللہ کا علم دیا. تو لوگ اس کو لیتے تھے اور دیتے تھے، لیتے تھے اور دیتے تھے، تو دین علم پھیل گیا. اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تھے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے. اور چونکہ یہ دعوت اخلاق کے ساتھ دی جاتی تھی اس لیے آپس کا رہن سہن، آپس کی معاشرت بھی صاف ستھری ہو گئی، لوگ بھائی ہو گئے. حسن معاشرت کے ساتھ دین دیا، بھائی بنا کر کے، ہمدردی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، خدمت کے ساتھ. تو اس طرح علم کو دعوت سے جوڑا گیا ہے. تو پھر علم کے لیے راستے کھل گئے ہر موقع کا. پھر ہر طبقے کا آدمی اپنا علم پوچھتا تھا. عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، آخر میں اسلام لائے تھے حضور کی آخری عمر میں. تو وہ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ تو شکاری ہیں، ہمارے پاس شکاری کتے ہوتے ہیں، اور ہمارے شکاری کتے جو ہیں وہ بڑے بڑے روز اس کا شکار کرتے ہیں. تو شکار کے بارے میں ہم کو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ کتوں سے شکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو ہر طبقے والا اپنے طبقے کا دین پوچھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ دین میں کامیابی ہے، جہالت میں کامیابی نہیں ہے. تو سورہ مائدہ کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، یسألونک ماذا احل لہم، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کے اور شکاری جانوروں کے شکار کے احکام بتائے. یہی اصلی طریقہ ہے کہ ہر طبقے کو اپنے دین کا علم اس وقت دے جبکہ ان میں دین کی طلب آوے، آخرت کی فکر آوے. تو پھر وہ اپنی فکر سے علم لے گا، اپنی فکر سے پوچھے گا، اپنی فکر سے عمل کرے گا. ورنہ تو جان کر کے جاہل رہے گا غفلت کی وجہ سے کہ میں جانتا ہوں، اور عمل میں جاہل، علم میں عالم. تو یہ صحیح نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اپنے علم کو دعوت سے جوڑا، دعوت کو اخلاق سے جوڑا.
اور دعوت کا طریقہ یہ رکھا کہ لوگوں میں صحیح طلب آوے اور وہ اپنی ضرورتوں کا علم لے. حاکم حکومت کا علم پوچھے، تاجر تجارت کو پوچھے، زمیندار زمینداری کو پوچھے، ہاں ایسے کھانے کے پینے کے شادی کے سب ہاں پوچھتے تھے. ہاں یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تو اس کے انتظار میں رہتے تھے یہ کوئی سی جائے گی اللہ کی طرف سے. ہاں تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو اور علم کو زندہ کرایا اور لوگوں کا جوڑ ہوا. ایمان والوں کا علم والوں سے، علم والوں کا ایمان والوں سے تعلق اخلاق کی وجہ سے. ہاں تو ایک مدت تک یہ سلسلہ چلا، پھر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. دشمنوں نے ایسی کوشش کی کہ علم والوں کا ایمان والوں کا جوڑ نہ رہے. ہاں علماء سے بدزن کرایا گیا تاکہ لوگ ان سے کٹیں. علماء کو قتل کرایا گیا تاکہ لوگ جاہل رہیں. اس لیے جہالت چل گئی اور دین قسم پرسی میں آ گیا. قسم پرسی میں آیا. غریب بدل اسلام و غریبہ قسم پرسی میں آ گیا. اللہ پاک نے اس زمانے میں فضل فرما کر یہ محنت جاری کی اسی ڈھنگ پر. ہاں تو لوگوں میں پھر سے رغبت آئی، پھر سے لوگوں میں علم کی قدر آئی، علماء کی قدر آئی. تو علمی مدارس مراکز بننے شروع ہو گئے. لوگ اپنے بچوں کو سکھانے لگے. جی ہاں علمی مراکز قائم ہوئے. جی ہاں اسی طریقے پر. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ کہ اہل علم کی، کہ وہ اسی طرح اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑیں. اور جو لوگ جن میں دین کی طلب نہیں ہے ان کو دین کا طلبگار بناوے، کیونکہ بغیر طلب کے اگر کوئی چیز دی گئی تو ان کو قدر نہیں ہوگی اس کی. اور جب ان کو ہم نے طلب پیدا کرائی ہے، اہمیت بتائی ہے اور اہمیت ان میں پیدا ہوئی، اس کے بعد کوئی چیز دی گئی تو وہ اس کو لیں گے اور صحیح استعمال کریں گے کہ بھئی یہ بتایا ہے ہم کو، اس میں کہ علماء نے بتایا کوئی جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے. اس لیے دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا کرائی جاتی ہے اور طلب پیدا کر کے اس کو دی جاتی ہے. ہاں اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اس طرح کرے، اپنا دین سیکھے، اپنا دین سکھاوے اور دین سیکھنے کی دعوت دے. یہاں میں بالخصوص علماء پر ذمہ داری زیادہ، کیونکہ ان کا علم ہے. اسے صدقہ کرنا ہر ایک کے لیے ثواب ہے، لیکن مالدار پر ذمہ داری زیادہ، کیونکہ وہ مال ہے. ورنہ جو بھی صدقہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. غریب صدقہ کرے تو یہ تھوڑا کہ نہ جائے تو غریب ہے، تو اچھا ہے. لیکن مالدار پر ذمہ داری زیادہ، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ. ایسے ہی اہل علم کی ذمہ داری زیادہ، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، ان کے پاس علم ہے. ہاں وہ باخبر ہیں تو ان پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ امت میں اس چیز کی طلب پیدا کر رہا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں. کہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ خالی جگہ نہ پڑے. ہوتا ہے نہیں کہ کسی ہستی کا انتقال ہوگا، جگہ خالی پڑی ہے. کیوں؟ کہ اس کی جگہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو خلا ہو گیا. تو یہ فرماتے تھے کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ یہ وراثت امت کی طرف چلتی رہے، ایک کے بعد ایک کے بعد. مال کے لوگ وارث بنتے نہیں بنتے، جو مجاہدہ ہے اپنا وارث چھوڑتا ہے مالیات میں. ایسے علم میں کہ علماء تیار کریں، ان کو تعلیم دیں، اپنے ساتھ رکھ کر ان کی عملی زندگی بنانے.
تاکہ علم عمل کے ساتھ آئے. صحبت سے عمل سمجھ میں آتا ہے اور کتاب سے علم سمجھ میں آتا ہے. صحبت سے عمل سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیتر ایسی پڑھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ایسی پڑھی ہے, حضور نے عید ایسی پڑھی ہے, صلاۃ استسقاء ایسی پڑھی ہے. صحبت سے عمل بغیر کسی احتمال کے, اور کتاب سے کتاب صحیح علم بتائے گی, کیونکہ کاغذ میں ہم نے جو چیز لکھ دی وہ رہے گی. کاغذ امین ہوتا ہے, 100 سال ہو جائے تو کتاب میں وہی بات ہوگی. نوشتہ بمانت سیاہ بر سفید, کہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو سیاہ بر سفید رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے. تو کتابوں سے علم ملتا ہے اور صحبت سے عمل ملتا ہے. تو نبی دونوں کو جمع کرتے ہیں. تو حج کا علم بھی دیا, اپنے ساتھ حج بھی کرایا لوگوں کو. آخری فریضہ تھا نا وہ, جی ہاں, کہ ہمارے ساتھ حج کرو. تو حج کا علم بھی دیا اور عمل بھی. یہی صحیح طریقہ ہے کہ صحبت سے لیا جائے تاکہ علم عمل صحیح ملے, جس کے علماء تیار کریں تاکہ وہ ان کی صحبت میں عمل بھی لیں اور ان کی صحبت میں علم بھی لیں. یہ طریقہ تھا کہ علماء کی ذمہ داری ہے, علماء تیار کریں کہ ان کی امانت کو امت تک صحیح پہنچاتے رہیں. یہ فرمایا. دوسری بات یہ فرمائی کہ علماء کی ذمہ یہ ہے کہ طبقات کو علم دیں. طبقات کو علم دیں. مثلا تاجروں کو تجارت کا علم شریعت, زمینداروں کو زمینداری کا علم شریعت. نہیں تو وہ رواج کے مطابق کریں گے جیسے دنیا میں چل رہا ہے. ہاں, کیونکہ وہ تو اپنے کام میں مشغول ہیں. تجارت کرنی ہے, زمینداری کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, یہ کرنا ہے. طبقات ہیں, لوگ اپنی معیشت اور روزگار کی وجہ سے طبقات بنے ہوئے ہیں. تو ان طبقات کو علم دیں تاکہ وہ اپنے روزگار میں, اپنی معیشت میں حکم کے مطابق رہیں. ان کی تجارت حکم والی ہے, ان کی زمینداری حکم والی, ان کی مزدوری حکم والی, ان کی سب چیزیں حکم والی بنے. جیسے نماز حکم کے مطابق پڑھتے ہیں, طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں, کہ تجارت بھی اسی کے مطابق کرے, زمینداری بھی اسی کے مطابق کرے. پھر تجارت کے فضائل, تجارت کے مسائل بتائے کہ تجارت کی یہ فضیلت ہے, حلال کمائی کی یہ فضیلت ہے, اور ہمارا حلال کمائی کے یہ مسائل ہیں. جیسے نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, حج کے فضائل, حج کے مسائل, روزے کے فضائل, روزے کے مسائل. ایسے ان طبقات کی جتنی چیزیں ہیں اس کے فضائل مسائل میں ہماری شریعت میں خود نے اس کے مسائل بھی بتائے, اس کے فضائل بتائے. تو دعوت دے کر کے ان طبقے کو, ان طبقات کا علم دے تاکہ وہ اپنے طبقے میں اللہ کے حکم والے بنے. پھر سچا اور ایماندار تاجر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, وہ اپنی تجارت سے کامیاب ہو جائے گا, یہ اپنی مزدوری سے کامیاب ہو جائے گا. کیوں کہ اب ان کے پاس اس کا دین آ گیا. تو ان کو دین دینے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ ان کو دعوت دے پہلے, اور دعوت دے کر ان کو دین کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھاوے. تو وہ خود اپنے مسائل پوچھے گا کہ میری تجارت کیسی ہونی چاہیے. جیسے علی بن حامد نے پوچھا کہ ہمارا شکار کیسا ہونا چاہیے. تو فرماتے تھے یہ ذمہ داری ہے کہ طبقات کو علم دیں تاکہ روزی اور معیشت کی وجہ سے جو طبقے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے طبقوں میں جہالت سے نہ کھاوے نہ کماوے, بلکہ ایمان اور علم کے ساتھ رہے. ایمان تو ان کے پاس ہے. دوسری چیز یہ, تو دعوت کے ذریعے سے ان کو ترغیب دی جاتی ہے. ایک دم علم آپ دیں گے تو اس کو ہضم نہیں ہوگا کہ بھائی یہ حرام ہے, یہ نہیں. بس لیکن اگر اس کو اس کی اہمیت دلائی گئی, صحابہ کو اہمیت دلائی گئی, تو شراب چھوٹ گئی, سود چھوٹ گیا, سب چھوٹ گیا. عائشہ فرماتی تھی کہ اگر ایک دم لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ شراب مت پیو تو وہ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ وہ تو برسوں سے عادی ہے.
شراب ان کی گٹی میں گویا پڑی تھی، ہاں شروع سے ہی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر شروع میں یہ کہا جاتا کہ شراب حرام ہے، ختم کرو، تو کوئی بھی نہیں مانتا، تو اس کو ایک ترتیب سے بند کروائی۔ ایک محنت ہوئی، دعوت ہوئی، اختلاط ہوا، اور ان کو اس کی برائی سمجھائی گئی۔ 3 مرتبہ شراب کی آیتیں نازل ہوئی، پھر انہوں نے کہا چھوڑ دیا، شراب کے برتن توڑ دیے۔ کیا بات ہوئی کہ اب اس کی اہمیت آ گئی۔ ایسے ہی دین کے سارے کام، کہ کسی گناہ کو آپ یہ کہہ دو کہ حرام ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ تو اس کا عادی ہے، اس کو اس سے محبت ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ اس کو دعوت کے ذریعے سے دوسرے ماحول میں چلاؤ، احکام کے ماحول میں، ایمان کے ماحول میں، تو پھر اس کو ایمان آخرت کا دھیان بنے گا، پھر اس کو یہ چیز اندر چبھے گی کہ میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں سنو، میرے اندر تو یہ ہے، پھر چھوڑنے کی ہمت ہوگی، اور نہیں کیا ہے تو قبول کرنے کی ہمت ہوگی۔ تو حضرت فرماتے طبقہ تو اس طرح علم دیا جائے گا کہ ان کو اس محنت میں لگاؤ تو ان کو اہمیت آئے گی، پھر وہ خود ہی پوچھیں گے، یا نہیں پوچھیں گے اور آپ بتائیں گے تو وہ قبول کریں گے۔ تو اس طرح علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے۔ دین کے بارے میں بے طلبی ہے، ہاں جیسے دنیا کے بارے میں تو طلب ہے، تو اپنی طلب کی وجہ سے لوگ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ جیسے جاپان جانا پڑے تو جمن جائے گا آدمی۔ ایک آدمی مجھے ملا جمعرات کو وہاں دلی میں، سلام، تم کہاں؟ کہ جاپان۔ کہ جاپان کی جا رہے ہیں؟ یہ تجارت کا تقاضا ہے، اس جمعرات کو جا رہا ہوں، اگلے جمعرات کو آ رہا ہوں، تجارت کا تقاضا۔ تو جاپان جا رہے، جاپان آ رہے، ایسے دین آ جائے گا تو پھر دین کے تقاضے بڑھ جائے گا بھی اور آئے گا بھی۔ ہاں یہ صحابہ سے کرایا تھا کہ تقاضے پر جانا اور تقاضے پر آنا، ہاں تاکہ بے طلبوں میں طلب پیدا ہو جائے۔ ہاں یہی اصلی دعوت ہے کہ امت میں جو بے طلبی پیدا ہو گئی ہے دین کی طرف سے، آخرت کی طرف سے، بے فکری، کہ اس کو اس محنت کے ذریعے سے ان کو طلبگار بنانا، آخرت کے لیے فکرمند بنانا، اور شروع سے کلمہ نماز سے شروع کراؤ۔ جیسے کلمہ نماز سے بات شروع ہوئی تھی، پہلے کلمے کی دعوت ہوئی، پھر نماز آئی تو نماز کی دعوت ہوئی، کہ وہی اسلوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ مؤثر ہے اور آسان بھی ہے۔ کہ آپ تو کلمے والے ہو، ہمارے بھائی ہو، آپ مسجد میں آؤ، ہمارے ساتھ مغرب پڑھو، مغرب بعد بیان ہوگا کہ دن تو کلمہ نماز سے شروع کرتے ہیں اس کو، یہ آسان ہے۔ اور دوسرے کے بھی تم آپ سود کھاتے ہو، سود مت کھاؤ تو ناراض ہو جاؤ۔ ہاں پھر کلمہ نماز کی محنت سے اس میں خود وہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو اس کا سود کھانا چوبتا ہے اندر، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں تو بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا، اور طلب کے بقدر پھر اس کو دین ملے گا تو اس کو ہضم ہوگا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا۔ کلمہ والا ہے نا، اس کو نمازی بنا دو، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، عبادت شروع ہوئی کہ اب چلائیے، پھر چلتا رہے گا تو آخر تک پہنچ جائے گا، پھر حلال حرام سنت شریعت اس کو دیکھتے چلے گا۔ تو لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ جب دین نہیں ہوگا تو ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے، ان کی کمائیاں خراب ہو جائے گی، پھر وہ حرام کمائیاں ان کے پیٹ میں جائے گی تو اب کوئی بات اثر نہ کرے گی، پھر بے دینی ہو جائے گی۔ تو آسان راستہ یہی ہے کہ امت کے پاس کلمہ ہے، کلمہ کے رشتے سے ان سے جوڑ کرو، پھر نماز میں لاؤ، دعا میں لاؤ، ذکر میں لاؤ، اس میں لاؤ، پھر چلے گا وہ۔ ہاں اور مضبوط چل کے بنیاد پر ہے۔ ہاں اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت میں بے طلبی زیادہ ہے، طلب والے تھوڑے ہیں، پابند تھوڑے ہیں، غیر پابند زیادہ ہیں۔
تو ہمیں ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ جس طرح طلب والوں کو ہم دین دیتے ہیں، ہم طلبہ آئے تو ہم طلبہ کو سبق پڑھائیں گے، اوپر کے سبق، نیچے کے سبق دیتے ہیں سبق ان کو، جی ہاں، کیونکہ ان میں طلب ہے، وہ تو پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں، طالب ہے، تو جو طالبین کو دے رہے ہو، طلب والے کو دے رہے ہو، بے طلبوں کو بھی دو، نہیں تو یہ کتنے ہوں گے، کیونکہ طلب والے تو تھوڑے ہوتے ہیں، وہ بے طلب وہ زیادہ، تو اس لیے بے طلب پیدا کرو تاکہ یہ طلب والے اور آویں، اپنے اولاد کو دین سکھاویں، خود دین پر آویں، اس لیے بے طلبوں کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے، کیوں کہ وہ کنارے پر ہے بے دینی کی وجہ سے، ایسا بھی ہوا کہ دین میں سے نکل بھی گئے، لوگ نکل جاتے ہیں، افلاس اور جہالت کی وجہ سے مسلمان اسلام میں سے نکل جاتا ہے، اور کوئی وجہ اسلام میں سے نکلنے کی نہیں ہے۔ اسلام میں کون سی خرابی ہے کہ اسلام کی خرابی دیکھ کر اسلام میں سے نکل جاوے؟ اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہترین دین ہے۔ پھر جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اس کی دو ہی وجہ ہے، ایک ان کی جہالت یا ان کا افلاس، مفلس ہیں، غریب ہیں، تو انہیں خود دے دلا کر کے کھینچ لیتے ہیں، تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان میں دین کی طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ ایمان اور آخرت کو سمجھے، اپنے دین پر قائم رہے۔ اندر کے یقین کے بغیر جماؤ نہیں ہوتا، اندر کے خوف کے بغیر بچاؤ نہیں ہوتا، تو ایمان کی دعوت میں یقین پیدا کرا ہے، خوف آیا، اب وہ جمے گا، جی ہاں، اس لیے کہ بے طلبوں میں جانا، بے طلبوں میں یہ چیز پیدا کرانا، ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو دین پھیلے گا بے طلبوں میں، پھر وہ طلب لے کر آئیں گے، ان کی اولادیں آئے گی، اور راستے کھلیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی، جی ہاں، بلکہ مسجد نہیں بنے گی کیونکہ نمازی پڑھ گئے، جی ہاں، یہ معاشرہ بنے گا ہمارا۔ اس لیے دین کے کام کے لیے ترتیب بنانی پڑے گی کہ جس طرح ایک وقت ہم کو طلب والوں کو ہم دیتے ہیں، ایسے ایک وقت بے طلبوں کو بھی دیں، اور ان کی خیر خبر لیں، ان کو زندگی کی اہمیت سمجھاویں، یہ طریقہ بتاتے ہیں ہمارے بڑے۔ اس لیے اس کام میں عوام بھی چلیں گے، علماء بھی چلیں گے بے طلبوں میں کام کرنے کے لیے، دونوں، کیونکہ علم اور اخلاق کی وجہ سے وہ متوجہ ہوں گے، تو علم اور اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکالو، ہاں، جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں ان سے بھی کہتے ہیں اپنی دکان میں 4 مہینے لگاؤ، دکان مت چھوڑو، لیکن ان میں 4 مہینے لگاؤ، اس کام کو سیکھو، پھر اب کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ اہل علم سے بھی کہ جس طرح ایک وقت آپ کو طلبہ میں دینا ہے، اس طرح ایک وقت ان امت کو بھی دو، ترتیب بنا کر کے، ایسی ترتیب بنانے کہ یہ بھی ختم نہ ہو اور وہ بھی محروم نہ ہو۔ اس لیے کہا کہ اس کے لیے وقت فارغ کریں، اپنی جگہ دوسرے کو قائم کریں، ترتیب بنا کر کے، تاکہ دونوں کام چلتے رہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں 1 سال لگاویں اور پوری بات اور پورا کام سمجھنے کی کوشش کریں، پھر موت تک کرتے رہیں، دوسروں سے کراتے رہیں، ہاں، 1 سال لگاویں، پھر سالانہ ترتیب کے ساتھ، ماہانہ ترتیب کے ساتھ چلتی رہیں اور دوسروں کو چلاویں۔ اس لیے علماء کرام سے 1 سال کی درخواست کی جاتی ہے کہ جب اپنے علم سے فارغ ہو گئے ہیں تو سال لگاویں، اور سال لگا ہے تو پھر ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ دونوں کام ہو، اور اس کام کی وجہ سے اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگوں میں طلب آئے گی تو اس کے پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے بڑھ جائیں گے، ہاں، پانی پڑے گا تو پانی سے چیز اگ جاتی ہے، دعوت پانی کا کام کرتی ہے، تو پڑھنے والے زیادہ آئیں گے، سیکھنے والے زیادہ آئیں گے، ضرورتیں بتائیں گے، تو آپ کے تقاضے علم کے اور بھی بڑھ جائیں گے، گھٹے گا نہیں، بڑھے گا، جی ہاں، محنت کی وجہ سے۔ اس لیے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ 1 سال کے ارادے سے آپ حضرات ہمت کریں اور ترتیب بنا کر کے جائیں، تاکہ جو کام آپ کے ذمے ہے وہ بھی برباد نہ ہو، اور جو کام آگے جیسے دروازہ کھولنا ہے اس کا دروازہ بھی کھلے۔ تو آپ بتائیں اس کے لیے کون تیار ہے؟ سال کی بات، جن کے سال نہیں لگے ہیں وہ ترتیب لگا کر کے اپنا سال لگاویں، پھر بعد میں ترتیب بناویں، سال کے 4 مہینے یا سال کا چلہ، یہ
انشاءاللہ اس علم میں جیلا ہوگا، مولانا علیہ صاحب کا جیلا پیدا ہوگا. جیسے برتن کو مانجتے ہیں نا تو برتن چمکدار ہو جاتا ہے، تو دعوت کی محنت سے علم میں جیلا آئے گا، یعنی چمک آئے گی. جی ہاں، یہ خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو عمل پر ڈالے گا تو علم میں جیلا پیدا ہوتا ہے. ساری دنیا میں کام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عالمی ہے، عالمی، ہر چیز آپ کی عالمی ہے، اس کو عالم میں جگہ دینی ہے. جب محنت کریں گے تو اس کو جگہ ملے گی، نہیں تو اس کی جگہ بند ہو جائے گی. ماشاء اللہ. جی اچھا، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما رہے. اور ہمت کریں. ہمت کر کے اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور دوسروں کو بھی ہمت دلائیں. اپنے علم کو، اپنے محنت کو دعوت سے جوڑیں. بہت سے حضرات تو ایسے ہوں گے جو سال دے چکے ہیں، ہوں گے نا ایسے. اللہ مبارک کرے ان کو. لیکن جو نہیں دے چکے ہیں وہ ہمت کر کے ترتیب سے جائیں. یہ نہیں کہ کل ہی جائیں، ایسا نہیں ہے، ترتیب سے جائیں. اپنی ترتیب بنا جو مختلف شعبوں میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اپنی ترتیب بناؤ، طے کر لیں کہ انشاءاللہ جانا ہے، جیسے ترتیب بنتی جاؤ. اپنی اداروں میں یہی ترتیب ہے. کئی علماء اپنے محکوم صاحب سے کہتے ہیں کہ میرا سال کا ارادہ ہے، باقاعدہ فہرست ہوتی ہے، 5 6 7 8 لائن لگی ہوئی ہے. اپنے مدرسے کے اعتبار سے جیسا تقاضا ہوتا ہے، کسی سال 2 آدمی، کسی سال 1 آدمی. کبھی جیسے نیت فرماؤ، پھر اپنے جس شعبے میں ہے اس شعبے میں اپنی ترتیب قائم کرنی، اس لیے اس کا بھی نقصان نہیں کرنا. ذہن میں ہوگا، نیت ہوگی تو پھر اللہ آسان ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے ماحول میں جو دینی کام ہو رہا ہے اس کی تائید کریں، اس میں تعاون کریں، لوگوں کے ذہن صاف کریں اور لوگوں کو تیار کریں. علماء کی تائید بہت بڑا اثر کرتی ہے. کہ عالم نے اٹھ کے تائید کر دی کہ یہ کام صحیح ہے، کرو، اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے انہوں نے تائید کی تو لوگوں کے ذہن کھل جاتے ہیں کہ مولانا نے یہ فرمایا. اسے تجربہ ہمارا ہوا کہ انہوں نے تائید کی کہ بھائی دیکھو یہ کرنے کا کام ہے، آپ لوگ کرو. تو کام کی تائید کریں، کام کا تعاون کریں، لوگوں کے ذہن صاف کریں. تو یہ بھی گویا آپ کے لیے دلالت الی الخیر ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ بھی ایک صلہ ہے امت کو آگے بڑھانے کا اپنے دین کی طرف، اپنے علم سے. کام کی تائید کریں، کام کی ترغیب دیں، ممبر سے، محراب سے، تو راستہ کھلتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.